بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلامی کیلنڈر میں رجب کے مہینے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ مقدس مہینوں میں شمار ہوتا ہے اور اس مہینے میں کچھ خاص دعائیں اور کچھ خاص اعمال بھی کتب اعمال اور کتب احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دعا ہے جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ ماہ رجب میں صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھی جائے اور ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، اور اکثر مساجد میں ماہ رجب میں نماز جماعت کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفت کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر کیا ہے، وہاں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا بول رہے ہو، جو تم بول رہے ہو اس کا تمہیں علم ہو۔ تو عبادت میں یہ ہے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، چاہے دعا پڑھ رہے ہوں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا جو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگوں نے صرف عربی یاد کی ہوئی ہے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی یقیناً کچھ نہ کچھ برکتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل برکت اور اصل اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں جب انسان دعا کے معنی سے بھی واقف ہو اور اسے پتہ ہو کہ میں اس دعا کے ذریعے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ دعا انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو یہ دعائے رجبیہ جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس تمہید کے بعد چلتے ہیں دعا کے جملوں کے ترجمے اور مختصر تشریح کی طرف۔ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس سے میں ہر خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ تو اس میں ایک لیسن آ گیا کہ ہمیں ہر خیر کی، ہر بھلائی کی امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے، امید کسی اور سے نہیں رکھنی چاہیے۔ ہماری زندگی میں جو بھلائی آتی ہے، جو خیر آتی ہے، جو فوائد آتے ہیں، جو بھی اچھی چیز آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کوئی ہمیں کچھ بھی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اللہ کے سوا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی خیر و برکت اور بھلائی عطا کرتا ہے تو وہ مختلف وسائل کے ذریعے سے، مختلف اسباب کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، اور ان اسباب کا بھی انتخاب اس نے خود کیا ہوا ہے۔ سورج کی روشنی اور حرارت، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ سورج کے ذریعے سے دیتا ہے ہمیں روشنی اور حرارت۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں، چھوٹے بچے ہیں ان کا رزق اللہ دیتا ہے، ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے۔ آپ کا رزق، آپ جاب کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ذریعے اور وسیلے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہر خیر اور بھلائی ملتی اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا ہر خیر اور بھلائی کی توقع اور امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے، امید کسی اور سے نہیں رکھنی چاہیے۔ وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور ہر شر کے موقع پر میں اپنے آپ کو اس کے غصے سے، اس کی ناراضگی سے، اس کی امان میں دیتا ہوں۔ ہماری زندگی میں جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے عمل، برے عمل، اعمال خیر، اعمال شر۔ تو جب یہ دعا مانگی کہ ارجوہ لکل خیر، تو اس میں ایک امید یہ بھی رکھنی چاہیے اور یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ میرے اعمال خیر ہوں، میں کسی برے کام کا ارتکاب نہ کروں۔ خیر کا، اللہ سے خیر کی امید رکھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کرنا، میں نے صرف عمل خیر انجام دینا ہے،
اور عمل خیر کی بھی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور جب برے عمل کا کوئی موقع آتا ہے، کسی ایسے مقام پہ پہنچتا ہوں کہ کوئی برا عمل میرے سامنے آ جاتا ہے، تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس برے عمل سے محفوظ رکھ دیں، اور ہر وقت یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے برے اعمال سے محفوظ رکھ، تاکہ برے اعمال انجام دے کر میں تیرے غضب اور تیری ناراضگی کا نشانہ نہ بنوں۔ وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ہمارا رویہ ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں برا کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا میں نشانہ بن جاؤں گا، تو میں نے نہیں بننا، تو لہٰذا میں نے برے کاموں سے اجتناب کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دینا ہے۔ یوم یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ جو تھوڑی نیکیوں کا بہت کثیر اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک اصول بتایا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں، کہ جو شخص نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اسے کم از کم 10 گنا اجر ملے گا۔ گناہ کر کے آئے گا تو جتنا گناہ ہوگا اتنی سزا ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی، لیکن نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا۔ اور اگر آپ نے مالی نیکی کی ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اس کا نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو گویا ایسا ہے کہ کسی شخص نے ایک دانہ بویا ہو، اس دانے سے ایک پودا نکلا ہے، اس پودے کے اندر 7 خوشے لگے ہیں، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں، یعنی 700، ایک دانہ بویا 700 نکل آئے، تو 700 گنا اجر ہے مالی نیکی کا۔ یعطی الکثیر بالقلیل، قلیل عمل کے بدلے میں اجر کثیر عطا کرتا ہے۔ اور پھر آپ آخرت کو دیکھیں تو اس دنیا کی ہماری 60 70 80 90 سال کی زندگی کی جتنی بھی عبادت ہے اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ ہمیشہ اربوں خربوں 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 سال، قابل تصور بھی نہیں ہے، اینڈ لیس زندگی، اور ہر قسم کی نعمت اور برکت اور خیر و فوز و فلاح کی فراوانی جو ابھی ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس چھوٹی سی زندگی کی چھوٹی سی عبادت کا اتنا کثیر اجر اور اتنا کثیر صلہ۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، قلیل عبادت کا بہت کثیر اجر عطا کرتا ہے۔ یوم یعطی من سألہ، اے وہ جو ان کو عطا کرتا ہے جو اس سے سوال کرتے ہیں۔ یوم یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ جو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس سے نہیں مانگتے ہیں، ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کو جانتے تک نہیں ہے۔ ایک بچہ آج پیدا ہوا، اسے کیا پتہ ہے میں نے دعا مانگنی ہے؟ اسے کیا پتہ ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے، دین ہے، ایمان ہے، دعا ہے، نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ملحد ہیں، دہریے ہیں، جو خدا کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی خدا سے مانگتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب مانتا نہیں ہے تو پھر خدا سے اس نے مانگنا کیا ہے؟ انہیں بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے رہا ہے، زندگی کی نعمتیں دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ یوم یعطی من سألہ، انہیں عطا کرتا ہے جو ان سے مانگتے ہیں، ویعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، انہیں بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں، اس سے نہیں مانگتے اور اس کو جانتے تک نہیں۔ کیوں؟ تحننا منہ ورحمہ، یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، تحنن اور رحمہ۔ اب اردو میں ان دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، رحمت۔ کیوں دیتا ہے؟ مانگنے والوں کو بھی، نہ مانگنے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمت کرنے والا ہے، حنان ہے اور رحمان اور رحیم ہے۔ اعطنی بمسألتی ایاک، یا اللہ میں تو تجھ سے مانگنے والا بندہ ہوں، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تو میری اس دعا کو قبول فرما اور میری اس مانگنے کے نتیجے میں مجھے عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ، دنیا اور آخرت کی ہر خیر و برکت اور بھلائی مجھے عطا فرما۔ ہر وہ چیز جس میں میری دنیا کی خیر و برکت ہے،
ہر وہ چیز جس میں میری آخرت کی خیر و برکت ہے وہ مجھے عطا فرما، میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کی بھلائی مانگتا ہوں۔ تو مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ہمارے اندر خواہش بھی ہونی چاہیے، ہم خود اعمال بھی اپنے اس طرح سے رکھیں جن کے نتیجے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت ملے۔ یہ نہیں ہے کہ اعمال سارے وہ کریں جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے غضب کا نشانہ بنائیں، دنیا اور آخرت میں خرابی کا سبب بنے، اور دعا مانگ رہے ہوں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت عطا فرما۔ تو یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے دنیا اور آخرت کی ہر خیر و برکت عطا فرما، واصرف عنی اور مجھ سے پھیر دے، بمسألتی ایاک میری دعا کے ذریعے سے، جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ دنیا کا بھی ہر شر اور آخرت کا بھی ہر شر اسے مجھ سے پھیر دے، مجھے دنیا کے بھی ہر شر سے محفوظ رکھ اور آخرت کے بھی ہر شر سے محفوظ رکھ۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ جو نعمتیں تو عطا کرتا ہے ان میں کوئی نقص نہیں ہوتا، وہ کامل ہوتی ہیں، وہ پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا کریم اے میرے کریم رب اپنے فضل سے مجھے مزید در مزید نعمتیں عطا کرتا رہے۔ یا ذا الجلال والاکرام اے جلال اور اکرام والے رب، یا ذا النعماء والجود اے نعمتوں اور سخاوت والے رب، یا ذا المن والطول من کا بھی اردو میں ترجمہ احسان ہوگا، طول کا ترجمہ بھی احسان ہی ہوتا ہے اردو میں، یعنی اے احسان کرنے والے، اے فضل کرنے والے۔ حرم شیبتی علی النار میری سفید داڑھی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے۔ اب یہ ایک انداز ہے، سفید جب انسان کی داڑھی ہو جاتی ہے تو انسان موت کے قریب ہوتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی طاقتیں بھی کم ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے، ایک جوان کے لیے بھی یہ دوا اسی طرح سے ہے جیسے ایک بوڑھے کے لیے ہے، ایک عورت کے لیے بھی۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جی یہ دعا تو صرف بوڑھے مردوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ بوڑھا مرد ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت صرف بوڑھے مردوں کے لیے ہے، سب نے جانا ہے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس کے سامنے پھر دو ہی آپشن ہیں، یا وہ جنت میں جائے گا یا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ مجھے آتش جہنم سے محفوظ فرما دے۔ تو آتش جہنم سے محفوظ فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرما، ان کاموں سے بچا لے جو کام ہمیں قیامت کے دن آتش جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے جو ماہ رجب میں پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے انہیں پڑھنی چاہیے، اور صرف عربی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اسے سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے کردار کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معرفت کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔